السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پر نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے چینل کو بوسٹ ملے، اور کامنٹ باکس میں اپنا اب تک کا سب سے پسندیدہ ڈائلاگ مینشن کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ ممنوع عشق از قلم ہانا خان، قسط نمبر 10۔ یہ منظر ہے لگاری مینشن کا، جہاں ہر طرف شور و گل کا ماحول تھا۔ ہر کوئی شام میں ہونے والی فنکشن کے لیے تیاریوں میں مصروف تھا۔ سکندر صاحب اور عائشہ بیگم کے بھائی بہن اور دوسرے قریبی رشتہ دار بھی اس وقت لگاری مینشن میں ہی رہائش پذیر تھے، جس کی ہر دیوار، پلر اور کھڑکیوں تک کو مائیوں کے لحاظ سے پیلے، سفید اور نارنجی رنگ کے تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ہر جگہ خوبصورتی سی گولڈن فیری لائٹس لگائی گئی تھی، جو سورج ڈھلتے ہی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ یہی حال لگاری مینشن کی مین انٹرنس سے لے کر کار پورچ، گارڈن اور راہداری کا بھی تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، آج سکندر صاحب کے اکلوتے اور بڑے بیٹے کی مائیوں کی تقریب تھی، جس کے لیے بڑے بڑے عہدیداران کو مدعو کیا گیا تھا۔ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اسلام آباد اور کراچی جیسے جدید شہروں کی ہائی پروفائل شخصیت کو اس فنکشن میں انوائٹ کیا گیا تھا۔ مائیوں کا فنکشن اسلام آباد کے سب سے بڑے 5 سٹار سرینا ہوٹل میں منعقد کیا جا رہا تھا۔ یہ تقریب کمبائن ہی رکھی گئی تھی۔ مام، میرے ڈریسز کہاں ہیں؟ مجھے مل نہیں رہے۔ مہرما، جو اس وقت نہا کر نکلی تھی، سلکی بال پشت پر بکھرے پڑے تھے، جن سے ٹھنڈی پانی کی بوندیں ٹپ ٹپ گر کر اس کی پشت کو بھگو رہی تھی۔ اس وقت وہ سیاہ رنگ کے ڈھیلے ڈھالے قمیص اور شلوار میں ملبوس تھے، جو اس کے متناسب سراپے کی دلکشی کو مزید نکھار رہا تھا۔ سیاہ رنگ میں وہ اس وقت چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہی تھی، معصوم، حسین، نرم و ملائم اور بے داغ چہرے، جس پر ہلکی ہلکی پانی کی بوندیں شبنم کی مانند ٹھہری ہوئی تھیں۔ وہیں جھنجھلاہٹ کے تاثرات بھی صاف واضح تھے۔ دوپٹہ بے ترتیب سا اس کے فل سائز بیڈ پر پڑا تھا۔ مام، آپ کے فل سائز الماری میں سر دیے کھڑی مہرما بری طرح جھنجھلائی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے جو ڈریسز شادی کے فنکشن کے لیے ڈیزائن کروائے تھے، وہ سرے سے ہی اس کی الماری سے غائب تھے۔ کچھ دیر میں اسے ریڈی ہونے کے لیے سیلون کے لیے نکلنا تھا، اور یہاں ڈریس ہی نہیں مل رہے تھے۔ مہرما کی حالت اس وقت رونے والی ہو چکی تھی۔ مہرما جب ہی ایک بار پھر چلاتی کہ اچانک سے آنے والی آواز پر ایک دم سے چونکی اور پیچھے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں پر غزوان آفندی چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ مہرما نے ایک نظر غزوان کی جانب دیکھتے اپنا رخ دوبارہ الماری کی جانب کیا۔ دوسری طرف غزوان مہرما کی جانب شرارتی آنکھوں سے دیکھتا کندھے اچکا کر اس کے کمرے میں داخل ہوتے دھڑم سے آ کر اس کے بیڈ پر گر پڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو غزوان؟ مہرما نے جھنجھلاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے غزوان کی جانب دیکھتے اسے مخاطب کیا۔ اس وقت وہ شدید تپی ہوئی تھی، اور آج کل یہ شخص اسے مزید جلانے کا کام کرتا تھا۔ دوسری طرف تو جیسے غزوان آفندی سننے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو چکا تھا۔ محروم ہوتا آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ مہرما
محرمہ نے لفظ چباتے ہوئے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، جس پر غزوان نے ایک آنکھ کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ پیار سے کہو، نرمی سے، جیسے میری ماں ہی مجھ سے بات کرتی ہے۔ اور آخری بات، غزوان کہو گی تو؟ غزوان نے کچھ توقف لیتے آنکھیں گھمائیں۔ تو تمہیں میں نہ ابھی کوئی جواب دوں گا، نہ ہی آگے زندگی میں کبھی دوں گا۔ میر بلاؤ گی تو دل و جان سے آپ کا غلام حاضر ہے۔ غزوان نے شروع میں ناراضگی سے کہتے، آخر میں شرارت سے کہتے آنکھ ونکی، یہاں کیوں آئے ہو؟ محرمہ نے بڑی مشکل سے اپنے کھولتے خون پر قابو پا کر اب کے کچھ تحمل سے پوچھا۔ اسے آج کل غزوان پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا، اسی لیے لہجہ خود بخود سخت ہوتا جا رہا تھا۔ یا پھر یہ کہہ لیں کہ محرمہ سکندر کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ غزوان آفندی سے جتنا ہو سکے دور ہی رہے، مگر غزوان نے تو جیسے قسم کھا لی تھی محرمہ کی جان نہ چھوڑنے کی۔ یہی وجہ تھی کہ محرمہ کل عالیان کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ شاپنگ پر نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی غزوان وہاں پہنچ کر ایک بار پھر میس کریٹ کر دے گا۔ محرمہ نے سوچتے سرد سانس لی، جتنا وہ غزوان سے پہلو بچا رہی تھی اتنا ہی وہ محرمہ کے آس پاس پایا جاتا تھا۔ آف کورس بور ہو رہا تھا تو سوچا تمہارے پاس آ جاؤں۔ ویسے بھی مینشن میں موم اور ڈیڈ کی بھانجی بھتیجیاں پلس ان کی امائیں عجیب گندی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ بھلا ایسے میں کوئی ایک جوان ہینڈسم اور گڈ لکنگ لڑکی کو دیکھتا ہے؟ بھائی وہاں میری عزت کو خطرہ تھا، اس لیے میں تمہارے پاس آ گیا۔ کم از کم تمہارے ہوتے میری عزت تو محفوظ رہے گی نا۔ غزوان نے آنکھیں میچ کر شرارتی سے لہجے میں کہتے آخر میں کہکا لگایا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی محرمہ ہنس پڑی تھی۔ اس وقت دل نے صدا دی کہ سامنے بیٹھے شخص کی کوئی غلطی نہیں تھی، ایک طرفہ محبت کی قیدی محرمہ خود بنی تھی۔ وہ تو صرف دوستی نبھا رہا تھا، تو اس سے گلہ کیسا؟ جبکہ دوسری طرف محرمہ کو ہنستے دیکھ کر غزوان کو اپنے روم میں سکون کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پچھلے 10 دنوں سے وہ اسی ہنسی کو تو مس کر رہا تھا۔ غزوان نے بے ساختہ دل میں اللہم بارک کہا اور دلکشی سے مسکرا دیا۔ خیر تم غصے میں کیوں تھی ماہے؟ غزوان نے تجسس سے شرارتی چمکتی سیاہ آنکھیں محرمہ کے معصوم چہرے پر ٹکا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ لہجہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں میں صاف شرارت دیکھی جا سکتی تھی۔ میرے ڈریسز نہ جانے موم نے کہاں رکھ دیے ہیں، اوپر سے سن بھی نہیں رہی ہیں میری۔ محرمہ نے تھکی سی سانس خارج کرتے تعصب سے کہا اور غزوان سے کچھ فاصلے پر ہی بیڈ پر ٹک گئی، پھر ایک دم چونک کر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر غزوان کی جانب اپنی سبز آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ تم نے میرے ڈریسز غائب کیے ہیں نا؟ محرمہ کی شکی نظروں پر غزوان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ استغفر اللہ، لڑکی کیسے اشلیل الزام لگا رہی ہو مجھ معصوم پر؟ میں نے تمہارے ڈریسز غائب کر کے خود پہنے تھے کیا؟ غزوان نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ڈرامیٹک انداز میں کہتے محرمہ کی جانب دیکھا، جس کی شکی نظروں کا رخ اب بھی غزوان کی جانب ہی تھا۔ تم کیوں کرتے ہو ایسے میر؟ محرمہ نے تھک کر اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں پر گرایا تھا۔ تم کیوں مجھ سے عاجز رہنے لگی ہو ماہے؟ میری ماہے ایسی تو نہیں تھی، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے میری واحد دوست چھینو۔ غزوان نے غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکا کر آہستہ سے کہا۔ وہ محرمہ کو مسلسل خود کے ساتھ بے رخی برتتے دیکھ کر ہرٹ ہو رہا تھا۔ کہاں دیکھا تھا محرمہ سکندر کا خود کو نظر انداز کرنا؟ جھوٹے ہو تم، پابند تو ہمیشہ محرمہ سکندر رہی ہے تمہاری۔
تم نے تو ہمیشہ اپنی مرضی کے لوگ اپنے لیے چنے ہیں۔ غزوان نے مہرمہ کے لہجے میں ایک عجیب سا خالی پن اور شکوہ محسوس کرتے تڑپ کر اس کی جانب دیکھتے، اپنے لب بیچے، جو اب بھی اپنا سر دونوں ہاتھوں پر جھکائے بیٹھی تھی۔ براؤن سلکی بال، لمبے بالوں نے اس کے خوبصورت چہرے کو مکمل ڈھانپ لیا تھا۔ میں نے نہیں غائب کیے تمہارے ڈریسز۔ غزوان نے ایک بار پھر خوبصورتی سے موضوع بدلا، جس پر مہرمہ تلخی سے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی یہ کام اس کا ہی ہے، اور کیوں وہ یہ بھی جانتی تھی، اور غزوان کا بات بدلنا بھی اس نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس دن گاڑی میں بھی وہ جان پوچھ کر موضوع بدل چکا تھا، آج بھی اس نے یہی کیا تھا۔ ابھی مہرمہ کچھ بولتی ہی کہ ایک پرانی ملازمہ جو لگ بھگ 25 سال کی تھی، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز تھے، وہ بھی اسی ڈیزائنر کے جس سے مہرمہ نے اپنے ڈریسز بنوائے تھے۔ مہرمہ تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی، جبکہ غزوان پرسکون سا مسکراتے ایک بار پھر چت لیٹ چکا تھا، ایسے کہ اس کے دونوں ہاتھ سر کے نیچے تھے، جبکہ شرارتی چمکتی آنکھیں بھی اب وہ مون چکا تھا۔ بی بی جی، یہ بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ شادی کے فنکشنز پر یہی کپڑے پہنیں گی۔ ملازمہ نے غزوان کی جانب ایک چور نظر ڈالتے مؤدبانہ انداز میں مہرمہ کو جیسے رٹا رٹایا سبق سنایا، جس پر مہرمہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ میرے پرانے ڈریسز کہاں ہیں؟ مہرمہ نے تیوری چڑھا کر کچھ سختی سے پوچھا، جس پر سامنے کھڑی ملازمہ نے روحان سے لہجے میں مہرمہ کی جانب دیکھتے پھرتی سے شاپنگ بیگز اس کے کمرے کے دروازے پر رکھتے لمحوں میں وہاں سے رفو چکر ہوئے۔ نوری، نوری واپس آؤ! اور پھر کیا تھا، مہرمہ نے کئی آوازیں نوری کو لگائیں، مگر سب بے سود تھا۔ یہ سب تمہارا کیا کرایا ہے نا میر؟ مہرمہ نے غصے سے غزوان کی جانب بڑھتے تیکھے چتانوں سے پوچھا۔ دوسری طرف غزوان میر سنتے گہرا مسکرایا۔ نہیں میرا بچہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ غزوان نے مسکراہٹ ضبط کرتے معصوم سا چہرہ بنا کر نفی میں سر ہلایا، جس پر مہرمہ نے لب بیچے روحان سے ہو کر اسے دیکھا، جس پر غزوان سیریس ہو کر بیڈ سے کھڑا ہوتا دروازے کی جانب بڑھ گیا، پھر اچانک سے واپس پلٹا۔ ماہے، تم سامان ریڈی کر کے کار پورچ میں آ جاؤ، میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ غزوان سیٹی کی دھن پر گانا گنگناتے کمرے سے نکل چکا تھا، جبکہ مہرمہ سرد سانس لیتے اس کی پشت دیکھتے آج کی مایوں میں پہننے کے لیے ڈریسز دیکھنے لگی۔ جانتی تھی فی الحال اس کے پاس اس وقت کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ مہر، کہاں جا رہی ہو؟ آلیان جو لان میں ہی اذلان کے ساتھ کھڑا وہاں کی سجاوٹ دیکھ رہا تھا، مہر کو بیگ تھامے دروازے سے نکلتے دیکھ کر اس کی جانب بڑھتے نرم لہجے میں گویا ہوا۔ جہاں اذلان کا دھیان بھی ان کی جانب گیا، تو وہیں اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے غزوان کے چہرے کے تاثرات آلیان کی آواز پر بری طرح تنے۔ اس سے پہلے مہر آلیان کو کوئی جواب دیتی کہ غزوان آنکھوں پر گوگلز لگائے لمبے لمبے ڈھک بھرتا مہر کی جانب بڑھتے، ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ چکا تھا، جس پر جہاں آلیان کا چہرہ توہین اور خجلت سے سرخ ہوا، وہیں اذلان نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے کندھے اچکائے، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ بھائی خود ہی تمہیں بے عزت ہونے کا شوق ہے۔ تو وہیں اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑے سکندر صاحب نے بھی غزوان کا مہرمہ پر استحقاق جماتا انداز بڑی غور سے پرسوچ انداز میں دیکھا۔ انہیں غزوان کے قول اور فعل میں واضح فرق نظر آیا تھا۔
کچھ سوچتے ہوئے وہ لب بیت چکے تھے اور پھر گہری نظروں سے غزوان کی پشت کا جائزہ لے کر مسکرا اٹھے۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے ایک نمبر ڈائل کیا جو پہلی ہی کال پر اٹھا لیا گیا تھا۔ کل مجھے تم میرے مینشن میں ملو۔ سلام دعا کے بعد سکندر صاحب دوسری جانب موجود شخص سے نرمی سے گویا ہوئے۔ یوں سمجھ لو مجھے بہت ضروری کام ہے۔ دوسری طرف سے شاید وجہ پوچھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کل شام میں آفس سے واپسی پر مجھ سے ملتے ہوئے جانا۔ اللہ حافظ۔ کچھ ہی لفظوں میں اپنی بات کہتے سکندر لغاری کال کاٹ چکے تھے اور ایک آخری نظر مہرماں، غزوان اور آریان کی جانب ڈالتے کھڑکی سے ہٹ گئے تھے۔ میر، یہ کیا حرکت تھی؟ میں بات کر رہی تھی نا آریان سے۔ مہرماں نے جھنجھلاتے ہوئے غزوان کے مضبوط ہاتھ سے اپنی کڑھائی آزاد کروانی چاہی، جسے وہ بجائے چھوڑنے کے اپنی پکڑ اور مضبوط کر چکا تھا۔ غزوان! مہرماں کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر غزوان نے پیچھے مڑ کر سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جس پر زندگی میں پہلی بار مہرماں کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ماہیں، گاڑی میں بیٹھو، میرو آپی بھی آتی ہوں گی۔ غزوان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے مہرماں کو اندر بیٹھنے کے لیے کہا۔ غزوان کی سرخ ہوتی آنکھوں کی نسبت اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم سا تھا۔ مہرماں بغیر کچھ بولے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ مہرماں کے گاڑی میں بیٹھتے ہی غزوان نے آہستہ سے دروازہ بند کرتے مہرماں کی جانب ایک نرم سی مسکراہٹ اچھالی اور پھر پیچھے کی جانب مڑ کر سرد اور ٹھنڈی سرخ ہوتی نظروں سے آریان کی جانب دیکھا، جو غزوان کے اپنی جانب دیکھنے پر غصے سے لمبے لمبے ڈھک پڑتا مینشن کے اندر کی جانب بڑھ چکا تھا، جبکہ اصلان نے کچھ ناسمجھی سے دونوں کی جانب سے ہوتی اس سرد جنگ کو تعجب سے دیکھا۔ تھوڑی دیر میں مرل بھی چادر میں چھپی گاڑی کی جانب آتی دکھائی دی، تو وہیں اصلان نے آنکھیں چھوٹی کر کے مرل کی جانب دیکھا، جو سر سے پیر تک چادر میں چھپی تھی، اور پھر سر جھٹک گیا۔ کل سے وہ آنکھ مچولی کھیلنے کے موڈ میں تھی، شاید وہ اصلان لغاری سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اصلان سر جھٹکتے اپنے فون پر آتی کال کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ان محترمہ سے سارے حساب کتاب ایک ساتھ لینے کا ارادہ رکھتا تھا وہ۔ مرل کی گاڑی میں بیٹھتے ہی غزوان تیزی سے گاڑی نکالتے اسلام آباد کے مشہور سالون کی جانب گاڑی موڑ چکا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ایک بار پھر اپنی جاذب پرسنالٹی کے ساتھ غزوان آفندی بن ٹھن کر سالون کے باہر کھڑا تھا۔ غزوان کی مضبوط انگلیوں نے موبائل کی اسکرین پر نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ جی آپی، میں باہر ہوں، آپ لوگ آ جائیں۔ غزوان سنجیدگی سے کہتے لائن کٹ کر چکا تھا اور اب اپنی سیاہ نظروں کو ارد گرد دوڑاتے گانے کی دھن پر سیٹی بجاتے اپنے گلے میں پڑی شال کو درست کر رہا تھا۔ اس وقت وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ اس پر نظر ٹھہرانا ایک مشکل امر تھا۔ تو وہیں سیلون کے گیٹ سے تھوڑی ہی دیر میں سامنے سے آتی مہرماں اور مرل کو دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ نظروں نے مہرماں کے وجود سے ہٹنے سے انکار کیا تو وہ بے ساختہ نظریں چرا چکا تھا، اور یہ کھیل بس کچھ ہی لمحوں کا تھا۔ تو وہیں مہرماں بھی غزوان کی خود سے ہم رنگ ڈریسنگ دیکھ کر بری طرح ڈھٹکی تھی۔ شک حقیقت میں بدلا تھا، جبکہ ان دونوں کی ایک نظر کی بے اختیاری مرل کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی تھی، جبکہ غزوان کی گئی چالاکی بھی وہ لمحوں میں سمجھتے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مہرماں اس وقت نہایت دلکش اور جاذب انداز میں تیار ہوئی تھی۔ اس نے مسٹرڈ یلو را سلک لہنگے کے ساتھ شارٹ کرتی زیب تن کی تھی، جس پر ہلکی
مگر نفیس اور باریک گوٹے اور دھاگے کی کڑھائی اس کے لباس کو ایک الگ وقار دے رہی تھی۔ اس کے کندھے پر باٹل گرین آرگینزا کا دوپٹہ رکھا ہوا تھا، جس کے باریک کناروں پر شیشے کا ورق اور گوٹے کی کناریاں اسے مزید نکھار رہی تھیں۔ نرم و نازک ملائی سے چہرے پر کیے گئے کلاسی سے میک اپ نے اس کے سراپے کو قدرتی تاثر دیا تھا۔ بالوں کو مڈل پارٹ کر کے لوز بوہو سٹائل بریڈ بنایا گیا تھا، جس میں باریک بیبی بریتھ اور چھوٹے پیلے پھول ڈیلیکیٹ انداز میں سجے ہوئے تھے۔ یہ ہیئر سٹائل سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا فریش اور ٹرینڈی لگ رہا تھا کہ پورے سراپے پر کو ایک کلاسی اور یوتھفل وائبرنٹ لک دے رہا تھا۔ چہرے کے گرد بکھری دو لٹوں نے جیسے چاند کے گرد ہالہ سا بنایا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے، کانوں میں چھوٹے کندن کے جڑاؤ جھمکے اور پیروں میں نفیس ڈریس کے ہم رنگ کھوسے اس کے پورے حسن کو مکمل کر رہے تھے۔ تو وہیں میر غزوان آفندی اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس وقت اس نے باریکی سے سلا ہوا آف وائٹ کاٹن سلک کرتا تن کیا ہوا تھا، جس کی آستینیں عادتاً کوہنیوں تک فولڈ تھیں۔ فولڈ آستینوں کے نیچے سے مسلسل جمنگ کے باعث تراشیدہ بازوؤں کی ابھری ہوئی وینس نمایاں ہو رہی تھیں، جو اس کی مردانہ وجاہت کو مزید نمایاں کر رہی تھیں۔ اس کا متناسب قد و کمر اور چوڑے شانے اس کے سراپے میں ایک باوقار جاذبیت پیدا کر رہے تھے۔ ساتھ ہی سلم فٹ اسٹریٹ ٹراؤزر نہایت نفاست سے اس پر جچ رہا تھا۔ اوپر سے مہرما کے دوپٹے کی ہم رنگ باٹل گرین رنگ کی کسٹم میڈ ویسٹ کوٹ اس کے چوڑے اور مضبوط سینے سے چپکتی اسے مزید دلکش اور پروقار بنا رہی تھی۔ ویسٹ کوٹ پر باریک ٹیکسچرڈ امبرائڈری اور نفیس میٹیلک بٹن ہلکی روشنی میں مدھم سے جھلملاہٹ پیدا کر رہے تھے، جیسے وہ اپنی موجودگی سے ارد گرد کے ماحول کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس نے اپنے بال انتہائی نفاست سی جیل کی مدد سے سیٹ کیے تھے۔ کلائی میں رولیکس کی پریوچل سلور ڈائل بلیک لیدر اسٹریپ کی ریسٹ واچ باندھی ہوئی تھی، جو اس کی شخصیت کے حساب سے اس پر جچ رہی تھی۔ پاؤں میں خالص لیدر سے بنی نفیس بارڈر اسٹیچنگ کے ساتھ تیار جدید کرافٹڈ ڈیزائنر پشاوری چپل موجود تھی، جس کا رنگ سیاہ تھا۔ اپنی مخصوص خوشبو میں بسا وہ خوبرو شخص بآسانی کسی کا دل بھی دھڑکا سکتا تھا۔ مرل نے گلا کھنکھاڑتے جیسے مہرما کو ہوش کی دنیا میں لانا چاہا، جس کی نگاہیں یکٹا غزوان آفندی کے خوبرو چہرے پر ٹکسی گئی تھیں، جس پر دل فریب مسکراہٹ کا راز تھا۔ مرل کے گلا کھنکھاڑنے پر مہرما نے فوراً اپنی نظریں چرائیں، تو دوسری طرف غزوان بھی اپنی ایک لمحے کی بے اختیاری پر خود پر لعنت بھیجتا خفت سے مسکرا دیا، پھر فرنٹ پیسنجر ڈور اور بیک ڈور کھول کر دونوں کو ہی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مہر، تم آگے بیٹھ جاؤ، میں سکون سے پیچھے بیٹھ جاتی ہوں۔ اس سے پہلے مہرما پیچھے بیٹھتی کہ مرل بغیر اپنے دلہن بنے وجود کی پرواہ کیے مہرما کو ہٹاتے خود پیچھے بیٹھتے۔ دروازہ بند کر چکی تھی۔ مرل کی اس حرکت پر جہاں مہرما نے حیرت سے منہ کھولے مرل کی جانب دیکھا، وہیں غزوان کی حیرانگی کی بھی کوئی انتہا نہ تھی۔ مہرما خفا نظروں سے مرل کی جانب دیکھتے آگے بیٹھ چکی تھی، جبکہ غزوان نے بے ساختہ اپنے بائیں جانب سینے میں دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا، جو آج اسے ایک الگ لے پر دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ غزوان کی سیاہ آنکھیں بھٹک بھٹک کر مہرما کے حسین اور معصوم چہرے پر ٹک رہی تھیں، جو آج واقعی کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ آج میر غزوان آفندی کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جس سے شاید وہ خود بھی انجان تھا۔
کچھ ہی دیر میں غزوان کی گاڑی اسلام آباد کے سب سے مہنگے اور لگزریس 5 اسٹار ہوٹل سرینا کے شیش محل بال روم کے پورچ کے عین سامنے آ کر رکی تھی۔ باہر روشنی کی نرم جھلملاہٹ اور فانوسوں کی کرنیں ماربل کے فرش پر پڑتی ایک خوفناک عکس بکھیر رہی تھیں۔ استقبالیے میں کھڑے پیلیٹ اسٹاف نے فوراً آگے بڑھ کر غزوان کی جانب کا دروازہ کھولا، جس پر غزوان نے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتے اپنے قدم باہر نکالتے ویسٹ کوٹ کا بٹن بند لگایا، جو وہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کھول چکا تھا۔ اس سے پہلے ویلڈ بوائے مہرما اور مرل کی جانب کا دروازہ کھولنے ان کی جانب بڑھتا کہ غزوان کے اشارے پر وہ رک چکا تھا۔ غزوان نے خود آگے بڑھ کر سب سے پہلے فرنٹ ڈور کھولا اور شائستگی کے ساتھ نرم سی مسکراہٹ سے جاتے مہرما کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جس پر مہرما خاموشی سے گاڑی سے اتری تھی۔ اس کی ہلکی جیولری اور نرم رنگوں میں ڈھلا لباس پورچ کی وارم یلو لائٹ میں اور بھی نمایاں لگ رہا تھا۔ غزوان نے ایک لمحے اس کی طرف دیکھ کر دروازہ بند کیا تھا اور فوراً گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ اب مہرما غزوان کے ساتھ ہی پیچھے کی جانب بڑھی تھی تاکہ مرل کو گاڑی سے اترنے میں مدد کر سکے۔ غزوان نے پچھلا دروازہ کھولتے آرام سے مرل کو باہر نکالنے میں مدد کی اور مرل کو تھامے ابھی وہ دونوں اندر کی جانب بڑھتے کہ سامنے سے آتی نازنین بیگم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے رک گئے تھے۔ غزوان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی اسمارٹ کی ویلڈ بوائے کی جانب بڑھاتے اسے وہاں سے گاڑی لے جانے کا اشارہ کیا۔ مام، ہم اندر ہی آ رہے تھے۔ اذلان بھائی، سکندر انکل اور آنٹی آ گئے کیا؟ نازلی بیگم نے آتے ہی بے ساختہ ساتھ کھڑے غزوان اور مہرما کو دیکھتے دل میں ماشاءاللہ کہتے اپنی آنکھوں کی نمی چھپائی، پھر مسکراتے ہوئے چادر میں چھپی مرل کو سینے سے لگایا۔ میرا رب میری بچی کے نصیب اچھے کرے۔ مرل کا ماتھا چوم کر اب وہ مہر کی جانب مڑی اور اس کا بھی ماتھا چوما، پھر غزوان کا ماتھا چوم کر مسکرا دی۔ اندر ہی ہے، آ جاؤ تم لوگ بھی۔ اوہ، میں تو بھول گئی۔ مہرما، تم غزوان کے ساتھ جا کر اپنے انکل کی گاڑی سے مہندی اور اپٹن کی تھال لے آؤ، میں مرل کو اندر لے جاتی ہوں۔ نازلی بیگم کی بات پر مہرما سر ہلاتی غزوان کی ہم قدم ہوئی۔ وجدان آفندی کی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ماں، کون سی تھال؟ مرل نے چادر سے تھوڑا سا نقاب ہٹا کر تعجب سے ان کی جانب دیکھا، کیونکہ ایسی کسی تھال کا انتظام تو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، جس پر وہ کندھے اچکا کر شرارت سے مسکراتی اور مرل کو لیے شیش محل بال روم کے شیشے کے دروازوں کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں سے اندر کے فانوسوں اور LED کی روشنیوں کی جھلک باہر تک بکھری ہوئی تھی، گویا محفل اپنے سب سے خاص مہمانوں کا استقبال کرنے کو بےتاب تھی۔ یہاں تو کوئی تھال نہیں ہے ماہر، غزوان نے ناسمجھی سے مہرما کی جانب دیکھا، جو خود بھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید آنٹی کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ مہرما نے کندھے اچکا کر اپنے چہرے پر جھولتی لٹ کو اپنی مخروطی انگلیوں سے پیچھے کیا، جس پر مہرما کی جانب دیکھتے غزوان نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ تو چلو پھر ہم بھی اندر چلتے ہیں۔ غزوان کی بات پر مہرما سر اثبات میں ہلاتی اس کے آگے آگے چلنے لگی، جبکہ غزوان چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ سجائے ہمیشہ کی طرح اس کے قدموں کی چھاپ پر اپنے مضبوط قدم رکھتا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ امید کرتی ہوں یہ ایپیسوڈ بھی آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ کیا لگتا ہے کون ہے وہ شخص جسے سکندر صاحب نے کال کی ہے؟ کیسے لگے مہرما اور غزوان کے سین؟ کیا ہونے والا ہے آگے؟
جلدی جلدی اور زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میرے اس ناول کو بھی بوسٹ ملے، اور آج کی اپنی من پسند لائن کمنٹ میں لازمی مینشن کریں۔ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلا ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔